اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ 8 فروری کے بعد آج وہ دن ہے جس دن پنجاب اسمبلی کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، اور آج میں اپنے ولاگ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک تو ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ وفاقی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا اور کون کون شامل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی جو وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی، اس کا آنے والے دنوں میں کیا لائے عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ سے یوسف رضا گیلانی آؤٹ ہو گئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے لیے کس کا نام آ گیا ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے جو ایک بڑے عہدے پر اس وقت براجمان ہے اور اس کو چیئرمین سینٹ بنانے کا لیے پلاننگ شروع کر دی گئی ہے، یہ بھی آج بتاؤں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کون ہوں گے اور کس پارٹی سے ہوں گے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہ ایک معاملہ طے پا گیا، ایک فارمولا طے پا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے گی۔ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا سرپرائز دینے والے ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ پنجاب میں پرائز پوسٹنگ لینے کے لیے بیوروکریسی، افسر شاہی جو ہے وہ کس ضلع کے مکینوں کو انٹرویو دینے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے بعد مریم نواز نے جو پنجاب کی عوام کے لیے طوفانی پیکج اناؤنس کرنے ہیں، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو اپنے قائدین اور اپنی پارٹی سے ناراض کیوں ہیں، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور ایک بات اہم بتاؤں گا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اس اجلاس میں 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، وہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج بہت ساری خبریں ہیں اور بہت اندر کی باتیں ہیں اور بہت انسائیڈرز ہیں، وہ سب کچھ ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے اور میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ضرور فالو کیجئے گا۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں کہ مریم نواز 4 ماہ کا بجٹ، ادھر ہم نے ختم کیا تھا کہ 4 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ کیوں اناؤنس کرنے جا رہی ہیں، وہ سال کا بجٹ کیوں نہیں اناؤنس کر رہی۔ اس کے پیچھے محرکات ہیں۔ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک فارمولا طے پا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک صدر کا عہدہ لے گی، جو میرے کاغذوں میں آصف علی زرداری صدر نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 یہ بات طے پائی کہ وہ نہ وفاقی کابینہ میں شامل ہوگی نہ وہ صوبائی کابینہ میں۔ تو ہم وفاقی کابینہ سے شروع کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں اس وقت جب شہباز شریف یعنی کہ 26 سے 28 کے دوران قومی اسمبلی کا اجلاس طلب ہوگا، اور اس وقت جب شہباز شریف اور تمام اراکین اسمبلی حلف اٹھا لیں گے تو فوری طور پر جو کیبنٹ بننے جا رہی ہے وہ 8 سے 10 لوگوں پر مشتمل ہوگی، بڑی کیبنٹ نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ 8 سے 10 لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور وہ کیوں ہوگی وہ بھی بتاتا ہوں ابھی، آپ نے میرا پورا ولاگ دیکھنا ہے۔ اس میں 8 سے 10 لوگ اس لیے ہوں گے، اس میں چیدہ مطلب سامنے ہی آپ کے لوگ ہیں، اس میں اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی واپس آ گئے ہیں، یعنی کہ وزارت خزانہ کے لیے وہ آؤٹ ہو چکے تھے، آپ کو جس طرح کہ پتہ ہے وزارت خزانہ کے لیے وہ فیورٹ نہیں سمجھے جا رہے تھے، پر وزارت خزانہ کے لیے انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے۔ دوسری بات، احسن اقبال صاحب ہوں گے، خواجہ آصف صاحب ہوں گے، اور اس طرح امیر مقام ہوں گے خیبر پختونخوا سے۔ اس طرح 8 سے 10 لوگوں کی کیبنٹ ہوگی، اور اس دوران یعنی کہ 1 سے 2 ماہ کے دوران شہباز شریف بطور وزیر اعظم پیپلز پارٹی کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو کیبنٹ میں شامل کرنے کے لیے آمادہ کر لیں گے۔ اب وہ اس وقت آئندہ آنے والے دنوں میں کریں گے یا نہیں، یہ خفیہ معاہدہ طے پا گیا ان کے درمیان۔ یہ کیبنٹ اور انہوں نے وزارتیں کون سی لینی ہے یہ بھی طے پا چکا، اور اس لیے پھر کیبنٹ کی جو سٹرینتھ ہے وہ 30 سے 32 تک جائے گی، اور اس کے بعد کیبنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی۔ ایک بات اور پھر اسی طرح آپ پنجاب میں آ جائیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کابینہ میں بھی حصہ دیں گی۔ اس کے علاوہ جب اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایک دفعہ پھر ایاز صادق فیورٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھیں کہ یوسف رضا گیلانی، پیپلز پارٹی سے یہ طے تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ الیکشن جو ہے لڑوایا جائے گا، اور وہ یوسف رضا گیلانی ہی چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔
چیئرمین سینٹ کے لیے جو شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے. ان کا نام انوار الحق کاکڑ ہے. انوار الحق کاکڑ سے یہ وعدہ کر لیا گیا ہے کہ آپ نگران وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہونے کے بعد آپ کو بطور چیئرمین سینٹ منتخب کروا لیا جائے گا صادق سنجرانی کی جگہ. یہ ذہن میں رکھیں. صادق سنجرانی کی کوشش ہے کہ وہ خیبر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے، پر بلوچستان میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں سرفراز بگٹی کو فیورٹ سمجھا جا رہا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے. ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہی پیپلز پارٹی سرفراز بگٹی، جس میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ، بہت ہی قریبی دوست ہیں، بہت ہی قریبی دوست ہیں. ان دونوں کا تعلق تو بلوچستان سے ہے پر یہ قریبی بھی بہت ہے. یہ انوار الحق کاکڑ والی ڈیل جو ہے اسی لیے پیپلز پارٹی کو منظور ہوگی کہ سرفراز بگٹی نے یہ معاملہ طے کروایا ہے، اور وہ شامل بھی پیپلز پارٹی میں اس لیے ہوئے تھے کہ انوار الحق کاکڑ کی بھی انہوں نے بات کی تھی اور اپنی بھی کی تھی، اپنی چیف منسٹری کے لیے اور انوار الحق کاکڑ کی چیئرمین سینٹ کے لیے. اس پہ انیشیٹو جو ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، پر اس میں پیپلز پارٹی جو ہے یوسف رضا گیلانی کی قربانی دے دے گی. اس کے علاوہ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون اپنا گورنر رکھنا چاہتی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی اپنا گورنر رکھنا چاہتی ہے، جبکہ ایم کیو ایم سندھ میں اپنا گورنر رکھنا چاہتی ہے. میرے خیال میں یہ ایم کیو ایم اس میں کامیاب ہو جائے گی اور نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں ناکام ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پنجاب کی، تو اس میں پنجاب میں گورنر آ جائے گا پیپلز پارٹی کا. اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں گے تو خیبر پختونخوا میں نہ نون کا گورنر آئے گا، نہ پی پی کا آئے گا، نہ آئی پی پی کا آئے گا، نہ جے یو آئی کا آئے گا، کسی کا نہیں آئے گا. وہ گورنر آئے گا جس کو اسٹیبلشمنٹ ریکمینڈ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ ایک انتہائی متحرک اور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو اب اس کو پی ٹی آئی تو نہیں کہہ سکتے آپ، بر ہے تو حقیقت میں تو وہ پی ٹی آئی ہے، تو ان کی جو حکومت ہے وہ اس میں مطلب صوبے میں مطلب کوئی پرابلم کریٹ نہ کرے. چیئرمین سینٹ بھی اسی لیے لائے رہے ہیں کہ سینٹ سے کوئی بڑا بل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف پاس نہ ہو سکے. اس کے علاوہ جب وہ اس میں گورنر جو ہے خیبر پختونخوا آئینی ہوتا ہے، اس لیے گورنر خیبر پختونخوا اسٹیبلشمنٹ کی ریکمنڈیشن کے بغیر کوئی نہیں آ سکے گا. تو اس کے علاوہ میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ شدید ناراض نظر آتے ہیں اپنے پارٹی قائدین سے اور اپنی پارٹی سے اور اسٹیبلشمنٹ سے نالاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی پرائم منسٹر کے ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے اور بلاول بھٹو زرداری بھی پرائم منسٹر شپ کے ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے. دونوں کا خیال ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. نواز شریف کے ساتھ ذرا زیادہ بڑا ہوا ہے، بلاول بھٹو کے ساتھ ذرا چھوٹا ہوا، اس لیے وہ دونوں ناراض نظر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس دن بھی کہیں سے آرڈر ملا تھا انہیں جو وہ چل کے ساگڈار کے گھر گئے اور انہوں نے معاملہ طے کیا. نہیں تو ادروائز تو وہ آپ کو پتہ بدتمیزی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے اور وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ یہ رہ گیا کہ مسلم لیگ نون 4 ماہ کا بجٹ اس لیے پیش کرے گی کہ مسلم لیگ نون کی کیبنٹ بھی بہت سٹارٹ میں چھوٹی ہوگی، اس لیے پیش کرے گی کہ 4 ماہ کا بجٹ مسلم لیگ نون کی کیبنٹ کے لیے ہوگا، اور آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی جب کیبنٹ کا حصہ بن جائے گی تو پھر 1 سال کا بجٹ پیش ہوگا، یعنی کہ پھر پوری کیبنٹ کا بجٹ پیش ہوگا. یہ تمام حقائق اس وجہ سے تھے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پنجاب میں جو پرائز پوسٹنگ لینے کے حوالے سے کون سی شخصیت اور کس ضلع کے وہ مکین ہیں وہ انٹرویوز کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. آخر میں وہ شخصیت ہے کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور پنجاب کی ایک اعلیٰ مطلب سیاسی شخصیت کے وہ قریبی عزیز ہیں، اور وہ پنجاب کی اعلیٰ جو سیاسی شخصیت ہیں وہ خاتون ہیں اور ان کے جو عزیز ہیں وہ جنوبی پنجاب سے ہیں. اب آپ کو بات سمجھو، ان دونوں کی آپس میں رشتہ داری بھی ہے. یہ ویسے ہی میں نے بتا تو سارا دیا ہے، احتیاطاً آپ کی توجہ کے لیے بتایا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے، بلکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے تلوے جو ہے وہ چاٹ رہی ہے آج کل اور کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ذریعے ان کو پرائز پوسٹنگ مل جائے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا
اور مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کیجیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. میں اسی طرح کی گرما گرم خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.